الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 29 محرم الحرام 1442 ہجری 18 سپٹمبر 2020 جمعہ کا مبارک دن فرائیڈے یوم الجمعہ۔ شے کے بارے میں کافی تفصیل سے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ شے کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کس پر قادر ہے، ممکنات پر قادر ہے، محالات واجبات تحت قدرت نہیں، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آگے اللہ آسان فرمائے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قدیر اور قادر، اس کا کیا فرق ہے؟ قدیر قدر سے بنا ہے۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ لگانا، اندازہ لگانا، اور قادر کا معنی ہے، قدر کا معنی ہے اندازہ لگانا، اور قادر سب کو پتہ ہے اندازہ لگاتے ہوئے قادر ہونا۔ تو اندازہ لگانا یا قدر اور قادر سب کو پتہ ہے کہ جسے قدرت حاصل ہو، جو کام کر سکتا ہو، کام کرنے کی قدرت جسے حاصل ہو۔ یہاں پر دونوں معنی اللہ تعالی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تمام ممکنات پر قادر، اور اللہ سے بہتر اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ عز و جل جو انداز لگا لے، اس سے بہتر اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اندازے کے مطابق صحیح چیز کا تخلیق فرمانا، اسے کسی کام کا ہونا، یہ اللہ عز و جل کی شان ہے۔ اب بہت سی باتیں اس پر مثالیں تو بہت دی جا سکتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسے دیکھیں کہ اللہ عز و جل کتنا بہترین انداز لگانے والا ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہ تعلیم ہمیں دی گئی۔ کئی جگہ پر فرمایا کہ اپنے آپ میں اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اب یہی ایک نشانی اندازے کی ہم اپنے بدن میں دیکھیں تو ہمارے جو ناخن ہیں، ناخن تراشنے کا جو ہم عمل کرتے ہیں، ناخن جو کاٹتے ہیں کینچی سے، نیل کٹر سے، ایک لائن سی بنتی ہے۔ ایک جو ناخن ہمارے چمڑی کے ساتھ، جلد کے ساتھ پیوست ہیں، اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ایک لائن بن جاتی ہے۔ اس کو آپ کاٹیں، ایک ذرا سے بھی تکلیف نہیں ہوتی، ذرا سا بھی احساس تک نہیں ہوتا۔ ناخن اس لائن کے ذرا سا ایک جتنا بھی، بلکہ سے بھی کم، ذرا سا بھی، ہلکا سا بھی اگر نیچے آ گئے اس لائن سے، فوراً تکلیف ہونا شروع، خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بہترین اندازہ اس کا ہے کہ اس ایک لائن بنا دی گئی ہمارے لیے کہ اس کے اوپر بے جان ہے، کینچی چل جائے، نیل کٹر چل جائے، پتہ نہیں جو ناخن تراش سے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا، اور اگر اسی لائن کے نیچے آ جائیں تو کتنی تکلیف ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے اس کا، کتنا بہترین انداز بنایا ہوا ہے کہ اس انداز کے مطابق رہیں تو ذرا سی بھی تکلیف کا احساس نہیں، ذرا سا بھی کوئی نقصان نہیں، اور انداز کے باہر گئے، اس کی لائن کے باہر گئے، تکلیف ہونا شروع۔ تو بے شک اللہ عز و جل سب سے بہتر انداز لگانے والا، سب سے بہتر انداز کے مطابق کام انجام دینے والا اللہ عز و جل ہے۔ اور قادر تو سب کو پتہ ہے۔ اب قادر اور قدیر میں فرق کیا ہے؟ قادر کہتے ہیں وہ جو کام کر رہا ہے، قدیر وہ جسے کام کرنے پر قدرت حاصل ہے۔ یہاں پر اس میں فاعل اور صفت مشبہ، یہ نحوی نام ہے، اس کو آسان کرتا ہوں، آگے چلتے ہیں بس۔ یعنی یہ کہ سمجھ لیجئے کہ جو بات سن رہا ہے، آواز سن رہا ہے، کوئی چیز سن رہا ہے، اسے کہتے ہیں سامع، سن رہا ہے۔ اور جو ابھی کچھ سن نہیں رہا، جیسے ابھی کوئی سویا ہے تو سوتے میں سن نہیں سکتا، بات ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے، اسے سن نہیں رہا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب یہ سن نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہیں سن رہا ہے۔ سننے کی طاقت، سننے کی قدرت اسے حاصل ہے، اسے کہتے ہیں سمیع۔ سامع وہ جو ابھی سن رہا ہے، سمیع وہ جو سن سکتا ہے، ابھی فی الحال نہیں سن رہا۔
قوت حاصل ہے، سننے کی قوت پر اسے قدرت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے متکلم کہتے ہیں جو ابھی بول رہا ہے، جو ابھی بات کر رہا ہے، بول رہا ہے، وہ متکلم۔ سمیع کے سامنے آئے گا بہرا، سمیع کا اپوزٹ جو ہے بہرا، یعنی سن ہی نہیں سکتا۔ متکلم جو ہے، متکلم جو ابھی بول رہا ہے، اس کا اپوزٹ آئے گا خاموش، جو کچھ بول نہیں رہا۔ متکلم ابھی بولنے والا۔ اب یہی آدمی، اگر کوئی آدمی خاموش ہو جائے، بات نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول نہیں سکتا، اس کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، جی نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی فی الحال نہیں بول رہا ہے، لیکن اسے بولنے کی قدرت حاصل ہے، بولنے پر اسے قدرت حاصل ہے، اور یہ آگے فیوچر میں بول سکتا ہے، پاسٹ میں بول چکا ہے، اسے کہتے ہیں کلیم۔ متکلم جو ابھی بول رہا ہے، کلیم وہ جو بولنے کی صفت جسے حاصل ہے، پیچھے بول چکا، آگے بھی بول سکتا ہے۔ متکلم کا اپوزٹ ہوگا خاموش، اور کلیم کا اپوزٹ ہے گونگا، جو بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر میں نے یہ بات بتائی کہ یہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ یہ ہے، یعنی اللہ عز و جل قادر بھی ہے، جو کر رہا ہے، اور قدیر بھی ہے۔ ابھی نہیں کر رہا تو آگے وہ کام بے شک کر سکتا ہے۔ اور قدیر وہ صفت مشبہ، وہ صفت ہے کہ ہمیشہ ساتھ میں رہتی ہے۔ اللہ عز و جل جو ہے، اس کی تمام صفات جو ہیں ہمیشہ اللہ عز و جل کے ساتھ ہے۔ قدرت اس کی ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ ابھی کام نہیں کر رہا تو قدرت نہیں، جی نہیں، قدرت ہمیشہ ہے۔ اب جس پر کام ہونا ہے، جس پر فعل کا صادر ہونا ہے، چاہے وہ چیز ہو یا نہ ہو، اللہ عز و جل قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، چاہے عالم ہو یا نہ ہو۔ جب عالم نہیں تھا، اللہ عز و جل تب بھی قدیر تھا، آج عالم ہے تب بھی قدیر ہے، کل جب عالم مٹ جائے گا تب بھی اللہ عز و جل قدیر ہوگا۔ اس کی صفات ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ ساتھ ہیں، اس کی قدرت مٹنے والی نہیں، ہمیشہ، چاہے ہو یا چاہے عالم نہ ہو۔ وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی اور قدیر بھی، رحمان بھی، رحیم بھی۔ تو یہ مختصر میں نے فرق بتایا کہ قادر اور قدیر میں کیا فرق، یا یوں سمجھ لیجئے کہ قادر قدرت والا، قدیر بہت زیادہ قدرت والا، جیسے اللہ عز و جل سامع بھی، سمیع بھی، بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ سننے والا۔ اب یہاں پر جو یہ باتیں چھڑتے ہیں، غلط عقائد لے کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو اگر یہ کہیں کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو اس کی قدرت بندے کی قدرت سے کم ہو گئی۔ کیسے کہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، تو بندہ تو زیادہ قادر ہو گیا، زیادہ قدرت والا ہو گیا۔ ایسے جاہل اعتراضات اور ایسے جاہل عقائد، گندے عقائد لوگوں میں موجود ہے۔ خود میری بھی باتیں ہوئی ہیں، میں اپنی یہاں وہاں کی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہی، باقاعدہ ایسے تبلیغی جماعت کا ایک کوئی رہا تھا گرگا، باقاعدہ بات چلی تھی، کافی دیر تک یہ بحث چلی تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر تم یہ کہو کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا تو تم اللہ کو مجبور مانتے ہو، معاذ اللہ، بندہ تو بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، یہ کیسی بات ہوگی؟ پہلے تم اللہ کی قدرت کو بندے کی قدرت سے کم مانتے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہاں پر شیطانی وسوسہ آئے، اس سے پہلے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بندہ بے شک جھوٹ بول سکتا ہے، پر اس جھوٹ کو بنایا کس نے؟ ہر عمل ہمارا، ہر چیز جو ہے یہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کا بنانے والا خالق اللہ عز و جل ہے، ہر فعل کا خالق اللہ عز و جل ہے۔ اچھے برے تمام اعمال خلق ہیں، اور ان تمام مخلوقات کا خالق رب تبارک و تعالی ہے۔ تو بندہ جو بھی کام کر رہا ہے، ان کاموں کا بنانے والا وہ تو خود رب عز و جل ہے۔ تو بندے کو کیا قدرت ہوئی؟ اگر اللہ بنائے نہیں تو بندہ کرے کیا؟ حقیقی خالق، حقیقی قادر تو اللہ تبارک و تعالی ہی ہوا نا۔
اب یہ بات کہ اللہ جھوٹ نہیں بولے گا، یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تحت قدرت آتی نہیں، تو سیدھی بات ہے تمام عیوب جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی ذات پاک سے دور ہے، اللہ سے، اس کی صفات سے ہر عیوب جو ہیں وہ دور رہیں گے، آ ہی نہیں سکتے تحت قدرت میں آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس شے کی تفصیل میں بتایا تھا۔ اب یہ فرق نہیں کرتے، بیوقوفی کرتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو ایسے مان لیں کہ بندے کو، اگر بندہ جھوٹ بول سکتا ہے ماننے سے اللہ کی قدرت کم ہو جاتی ہے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر ایسا مانے تو قدرت کم ہو گئی، تو بہت سے کام ایسے ہیں جو بندہ کرتا ہے، کیا وہ سب کام بھی اللہ کے لیے مانو گے؟ بندے چوری بھی کرتے ہیں، بندے شراب بھی پیتے ہیں، بندے معاذ اللہ کتنے غلط غلط برے برے کام کرتے ہیں، کیا آپ سب کو مانو گے کہ وہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ صاف بات ہے، یہ جاہل عقیدے کہاں سے اٹھا کر لے کر آ گئے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں لوگوں کے دلوں میں آئے ہوئے ہیں، ان شیطانی وسوسوں سے بچ کر صحیح عقائد پر قائم رہنا ہے۔ تو اس میں بیوقوفی والی بات ہے کہ گناہ پر، یعنی جھوٹ پر بندے کی قدرت مان لے تو قدرت کم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت سب سے بڑھ کر، سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، تمام جتنی مخلوقات ہے سب کا خالق اللہ عز و جل ہے، اور ان مخلوقات پر، ان افعال پر بندے کو قدرت کس نے عطا کی؟ اللہ نے ہی عطا کی نا۔ اگر اللہ ہی اب سامنے کھانا پڑا ہو، اللہ قدرت سلب کر لے، قدرت چھین لے، سامنے پڑا ہے پر کھا نہیں سکے گا، ہوتا ہی نا، بیماریوں میں بھی ہوتا بھی ہے، کمزوری ایسی آتی کہ کھانے کا دل بھی ہوتا ہے پر ہاتھ ہلتا نہیں، اگر ہاتھ بھی ہل رہا ہے تو منہ کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے، کھا نہیں سکتے۔ تو یہ قدرت اصل جو ہے وہ اللہ عز و جل ہی ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ کی قدرت کم ہو گئی معاذ اللہ رب العالمین، ہاں یہ بات اب یہ بھی نہیں کہیں گے کہ برے کام اللہ کروا رہا ہے، جی نہیں، آپ کو عقل دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، آپ آگ کے اندر ہاتھ ڈالو گے نہیں، آگ جل رہی ہے، آپ کیا آپ ہاتھ ڈال دو گے؟ اللہ کروا رہا ہے، نہیں، آپ ہاتھ کو پیچھے کھینچو گے، ذرا سا جھٹکا لگا فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ، نہیں یہ تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہاں آپ کی عقل چل رہی ہے، اور گناہ کرتے وقت میں آپ کی عقل چلی گئی، آپ یہ کہو گے اللہ کرا رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، مجبور نہیں بنایا، پتھر نہیں ہو گیا آپ کو جاؤ چاہ اٹھا کر رکھ دیا، انسان ہے، سوچ سمجھ سب کچھ ہے، آپ کو سوچ کر خود سے کرنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو بے شک گناہوں پر بندے کو قدرت دی ہے، لیکن عیوبات، تمام عیب نقائص اللہ کی قدرت سے باہر ہیں۔ تو یہ بندے کی قدرت اور اللہ کی قدرت میں بہت فرق ہے۔ اللہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، بندہ کبھی بھی اللہ کے برابر معاذ اللہ رب العالمین کوئی نہیں ہو سکتا، بندہ کے بڑے سے بڑے آئے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ ہمیں صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔